من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آپ کہیں گے کچھ عقل کے ہلکے لوگ کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ آپ فرمائیے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ میں پہلے ہی بیان کر دیتا ہوں اس رکوع کے اندر، چونکہ بڑے دو تین عنوان ہی ہیں۔ رسول پاک مشہور زمانہ ہم اہل سنت کے ہاں یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے جلدی سمیٹ لوں گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ خواہش تھی کہ قبلہ ہمارا کعبہ شریف ہونا چاہیے۔ اس سے قبل بیت المقدس شریف تھا، ہزاروں نبیوں کا قبلہ بیت المقدس شریف ہی تھا۔ حضور پاک جب تک مکہ میں رہے تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن یوں کہ درمیان میں کعبہ شریف بھی آتا تھا۔ سمجھو کہ یہ بیت المقدس ہے تو حضور پاک یہ خانہ کعبہ شریف ہے تو حضور یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، کعبہ شریف بھی درمیان میں آ جاتا اور وہ بیت المقدس بھی ہوتا، کچھ اس طریقے سے نماز پڑھتے۔ اب جب مدینہ شریف تشریف لائے تو کنڈیشن یہ بن گئی کہ سمجھو کہ یہ کعبہ شریف تھا نا، تو مدینہ شریف درمیان میں ہے، اگر بیت المقدس کو منہ ہو تو پھر ادھر منہ نہیں ہوتا، اگر ادھر منہ ہو تو ادھر نہیں ہوتا۔ تو دل میں رغبت یہ تھی کہ اے اللہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہزاروں نبی ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے تو یہ نہ کہا کہ اب آپ اکیلے ہی ادھر منہ کر کے پڑھیں گے، کہا پیارے جدھر دل کرتا ہے کر لو، ادھر کرنا ہے ادھر کر لو، یہ لکھا ہوا ہے آپ راضی رہو، آپ راضی رہو جدھر آپ کا دل ہے، لن ترضاها، جدھر راضی ہو نا ہم ادھر ہی آپ کا منہ کر دیں گے۔ پھر حضور نے نماز کے اندر ہی رخ انور تبدیل فرما لیا۔ تو میں اس پر آپ کو یہ تو واقعہ ہو گیا مشہور، اس پر میں جو دو تین باتیں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم مسلسل پھر تلاوت کر لیں گے اور ترجمہ سمیٹ لیں گے۔ کچھ پیکج بھی ہوتے ہیں کہ بات کیسے جلدی ہم سفر طے کریں، یہ جلدی سفر طے کرنے کا ایک پیکج ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ پیکج ہمیں سکھایا کرتے تھے ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ میں کہتا جو بات آسان ہے اسے جلدی سے سمیٹ کر لوگوں کا وقت بچاؤ تاکہ اگلے مراحل میں ہم داخل ہو سکیں۔ اس پر ایک بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، قبلہ کب تبدیل ہوا؟ جب رسول اللہ مدینہ شریف تشریف لائے تو دوسرا سال تھا، ہجرت کے دوسرے سال، 16 مہینے گزرے تھے، امام بخاری نے کہا، یا پھر 17 مہینے گزرے تھے تو قبلہ شریف تبدیل ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 25واں روزہ تھا۔ یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی تعلیم کے حوالے سے، 25واں روزہ تھا، دوسرا سال تھا ہجرت کا، رمضان المبارک 25واں روزہ، سوموار کا دن تھا، تو ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی۔ یہ تو ہو گئی، اس پر آپ کو کچھ خاص علم میں نے آپ کی خدمت میں کہا۔ قبلہ تبدیل کرنا ہی تھا تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد تبدیل ہو جاتا نا، کہا نہیں نماز کے اندر ہی۔ حضور نے خواہش بھی، حضور نماز کے بعد خواہش کر لیتے، یہاں سے شروع کرتے ہیں، تو نماز کے اندر خواہش کی۔ اللہ کو ہی پتہ ہے، رسول اللہ آپس میں ایک دوسرے کی محبت کی رمز تو جانتے ہیں نا، اللہ اور اس کا رسول۔ سوال تو ہے نا جی، نماز سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ تبدیل فرما دے، اللہ کہتا ہے کر لو جی، پر نہیں، نماز کے اندر خواہش پیدا فرمائی اللہ پاک نے، نماز کے اندر اللہ نے کہا تبدیل کر لیں۔ 2 رکعتیں ہو چکی تھی، 2 ابھی رہتی تھیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ امام ادھر کھڑا ہو، نمازی پیچھے کھڑے ہوں، تو قبلہ پھیرنا پڑے تو مقتدیوں نے پیچھے جانا ہے، چلنا پڑنا ہے، امام کو اس طرف آنا ہے، مقتدیوں کو پیچھے ہٹنا ہے۔ کتنا لمبا چوڑا کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اسے کہتے ہیں اطاعت۔ صحابہ کو دیکھو، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ نماز کے اندر پوچھ بھی نہیں سکتے حضور واقع ہے، وہ تو بعد میں چلانا پتا، وہ تو بعد میں چلا پتا، پوچھ بھی نہیں سکتے، بالکل بیبے پیارے سونے، حضور ادھر حضور ادھر، جدھر آپ کہیں ہم ادھر۔ سمجھ آتی ہے کہ صحابہ سمجھتے تھے نماز بہت کچھ ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت سب کچھ ہے۔ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو رسول اللہ سے پوچھے بغیر بس دیکھا کہ حضور ادھر منہ ادھر، حضور ادھر، یہ بات سمجھنی چاہیے اللہ۔ اس لیے رب کائنات نے پہلے سے بارے میں کہا، ہم جب کہتے ہیں نا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں صحابہ، یہ ہے ایمان۔ اللہ ہمیں اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ یہ خاص بات میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا تھا کہ صحابہ کا نظریہ نماز اہم ہے لیکن رسول اللہ کی محبت اطاعت یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نماز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رب کائنات نے کہا کہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ یہ اعتراض کریں گے۔ اعتراض کیا کریں گے؟ اور مذہب پر جو بندہ اعتراض کرے وہ سن لو اس کا حال قرآن کے الفاظ میں کیا ہے، سیقول السفہاء، بیوقوف ان قریب اعتراض کریں گے، کہیں گے کبھی قبلہ ادھر کبھی ادھر۔ بیوقوف، مذہب کے عنوان پر کبھی اعتراض نہ کرنا، سمجھ آئے تو بھی اعتراض نہ کرنا، سمجھ نہ آئے تو بھی اعتراض نہ کرنا۔ علم کا بادشاہ، ان کی کہانی بتانے لگا ہوں۔
عقل ایک بات کو قبول نہ بھی کرے تو علم کا شہنشاہ تاجدار علم حضرت مولا علی فرماتے ہیں لے بھائی بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ موضع کے اوپر مسا کیا کرو، میں اوپر سے ہی کروں گا۔ اگر حضور نے حکم نہ دیا ہوتا میں پھر نیچے سے کرتا، مٹی نیچے لگی ہوتی ہے کہ عقل کہتی ہے مٹی نیچے لگی ہوتی ہے مسا ادھر کر، لیکن وہ محبت رسول کہتے جدھر حضور کا حکم ہے ادھر ہی کرو، کہا اوپر ہی کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو ہے تو سمجھ آئی، دین کا کوئی حکم سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے ہو دین کا، یہ بھی شرط ہے، پاس سے گھڑا ہوا نا ہو دین کا، سمجھ آئے یا نہ آئے اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہے امتحان مسلمانوں کا اور یہ ہے بندگی۔ اے مولا جدھر تو کہے گا ہم ویسے ہی کریں گے، ہاں بندہ کیے تھے اس کی مجال کیا ہے، نوکر کی تھے نخرہ کی، کچھ اس طرح کے جذبات والے مسلمان بنو تاکہ اللہ کے ہاں ہماری بھی کچھ قبولیت ہو جائے۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں جو بڑا سارا عنوان تھا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم محبت والوں اور بھولنے والوں سب پر گواہ ہو جاؤ اور ہو جائیں رسول معظم تم پر گواہ و نگہبان۔ اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے کہ دیکھیں ہم کہ کون پیچھے چلتا ہی رہتا ہے رسول کے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ بات بڑی گراں تھی لیکن ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ یقین رکھیے کہ اللہ لوگوں کے حق میں نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کے چہرے کو آسمان میں بار بار پھیرنا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جدھر آپ راضی ہوں گے۔ راضی رہو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لو، اور یقین رکھو کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اگر تفصیل کا ٹائم ہوتا ہے نا میں یہاں سے باڈی لینگویج کے کچھ حوالے دیتا، یعنی اس آیت میں باڈی لینگویج کے کچھ حوالہ جات ہیں کہ ہاتھ بھی کچھ بولتے ہیں، آنکھیں بھی کچھ بولتی ہیں، یہ ایک خاموش زبان ہوتی ہے، یہ خاموش زبان ہوتی ہے۔ اس کے کچھ حوالہ جات ہیں جو اس آیت سے سیکھے جا سکتے تھے، لیکن آپ پتہ ہے کہ دورہ تفسیر کے مجبوریاں ہیں، ہم نے معاملہ سمیٹنا بھی ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ لے آئیں ساری ہی آیتیں ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے، پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلہ کی، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے قبلہ کے تابع ہو جائیں؟ قاری قرآن، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو یقیناً تو ظالموں سے ہوگا۔ میٹھا سا جملہ کہوں گا، ویسے قبلہ درست کرنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ یہ بندے کے قبلہ کہیں درست ہو جائے نا، یہ صوفیہ یہی کام کرتے ہیں، قبلے لوگوں کے درست کرتے ہیں۔ میں تیرا قبلہ نہیں مانتا تھا، تو میرا قبلہ نہیں، ہر ایک اپنا اپنا قبلہ، یہ قبلہ اللہ کرے ہمارے درست ہو جائیں۔ یہ جملہ سب کو پتہ نہیں چلا میں نے کیا کہا ہے، اللہ سب کا قبلہ ہی ٹھیک کر دے، اس کی بڑی مہربانی۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا رہے گا، اور ایسا وہ جان بوجھ کر کریں گے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا ان میں سے نہ ہو جانا جو شک ہی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ لو میرے بھائیو، اللہ پاک نے کہا نا کہ یہ انہ لذکر لک، یہ قرآن محبوب سونے و پیارو یہ آپ کا ذکر ہے۔ بات اتنی ہی تھی
قبلہ تبدیل کرنا تھا کر دیا. پہلے رکوع کے اندر بھی بار 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 یہی عنوان چلایا گیا. رکوع نمبر 2 شروع ہو گیا, اب بھی وہی بات چلائی جا رہی ہے. اب آپ قبلہ تبدیل کر تو رہے ہو, پر پیارے ہو, یا جو یہودی ہے یا مانے جانے کے کوئی نہیں, یہ بڑا فساد مچائیں گے. بار بار وہ عنوان دہرایا جا رہا ہے, بار بار وہی عنوان کیا جا رہا ہے. ایک عنوان رسول اللہ کا کتنی تاکید کے ساتھ وہ قاری قرآن کے سامنے رکھا جا رہا ہے. دوسرے رکوع کے اندر بھی اکثر باتیں یہی ہیں جو کہ پہلے رکوع کے اندر ہم سیکھ چکے ہیں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک کی توجہ کے لیے ایک مرکز ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تو کیا دیر ہے, نیکیوں میں دوسروں سے آگے آگے رہو. تم کہیں بھی ہوئے تو اللہ تم سب کو اٹھا لے آئے گا, بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ عنوان بار بار دہرایا جا رہا ہے تو ایک ہی بات ہے. جب بھی آیت کا تکرار ہوتا ہے یا لفظوں کا تکرار ہوتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں وہاں تاسیس ہوتی ہے, کبھی تاکید بھی ہوتی ہے لیکن تاسیس ہوتی ہے. یہ اہل علم کے ذوق کو تسکین دینے کے لیے میں نے جملہ بولا ہے ہر جگہ تاسیس, کوئی نہ کوئی نئی بات ہے, تاسیس ہے ہر جگہ. لیکن اس وقت چونکہ ہم درس قرآن نہیں دوہرے تفسیر میں ہیں, اس لیے وہ تاسیسیں اور تاکیدیں وہ سب کچھ غائب کر کے تو ہم بڑے بڑے عنوانات کی طرف بڑھ رہے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آپ جدھر سے بھی باہر نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرے رکھیں, اور یقیناً یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جہاں سے بھی آپ مسجد حرام سے نکلیں تو کر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب, اور تم سب بھی جہاں ہو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرف, تاکہ لوگ تم پر خام خواہ اعتراض نہ کریں سوائے ان کے جو اندھیروں میں گر گئے ہوں. ان سے جو تم ڈرو وہی نہ, اور جو مجھ سے ہی ڈرتے رہو تاکہ تم پر اپنی ان سے تو تم ڈرو ہی نہ اور مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں, اور تم بھی راہ ہدایت پر ثابت قدم رہو. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جیسا کہ تم پر انعام کیا کہ بھیجا ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول, پڑھ پڑھ کر سناتا تمہیں ہماری آیتیں, اور پاک کرتا ہے تمہیں, اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی, اور سکھاتا ہے تمہیں وہ باتیں جنہیں تم جانتے تک نہ تھے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو خوب ذکر کرو میرا, میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا, اور شکر ادا کیا کرو میرا, اور کبھی کفر نہ کرنا. رسول پاک علیہ السلام کبھی کبھی صحابہ سے فرمایا کرتے تھے, میں آج اسی سنت کے لیے جملہ آپ کے نام کرنے لگا ہوں. حضور تشریف لائے تو عشاء کی نماز ابھی نہیں ہوئی تھی, لیٹ حضور نے پڑھی, رات کافی ساری گزر گئی. صحابہ تشریف فرماتے تو نرم نرم ایسے ہو رہا تھا, نرم نرم جھٹ کے حضور نے آتے جملہ بولا, اس وقت روئے زمین پر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تم ہی جاگ رہے ہو, صرف دل ٹھنڈے ہو گئے. ویسے اس حدیث سے بہت کچھ سمجھ آتا ہے کہ حضور تھے مسجد نبوی میں لیکن دیکھ کہاں کہاں رہے تھے, صرف تم ہی جاگ رہے ہو. میں یہ آیت میرے سامنے آئی ہے نا, میں اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اس وقت ہم سب اللہ کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر ہمارا ذکر چھیڑا ہوا. ہم کیوں یقین نہ کریں, کیوں یقین نہ کریں؟ یقین نہ کرنے کی وجہ ہی نہیں ہے. رب کائنات کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یادوں میں, محبتوں میں, اطاعتوں اور عطاؤں میں رکھوں گا. تو اس وقت ہم اللہ کی یاد میں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی کے ساتھ ہم غریبوں کو عرشوں پر یاد فرما رہا ہے, اس کی بڑی مہربانی ہے. فرشتوں کے اندر یاد فرما رہا ہے. یہ دل کو خوشی تو ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا وعدہ بالکل سچ ہے ہمارے لیے.